بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1008 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 11 اور 12۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالت لهم، کہا ان سے، رسولهم، ان کے رسولوں نے، ان نحن، نہیں ہیں ہم، الا مگر، بشر، بشر، مثلکم، تم ہی جیسے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ یمن، احسان کرتا ہے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا، اور ہمارے لیے نہیں ہے اختیار، ان نأتیکم بسلطان، یہ کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، بغیر اللہ کے حکم کے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، وما لنا، اور کیا عذر ہے ہمارے لیے، اللہ نتوکل، کہ ہم بھروسہ نہ کریں، علی اللہ، اللہ پر، وقد ہدانا، حالانکہ تحقیق اس نے دکھائی ہمیں، سبلنا، ہماری ہدایت کی راہیں، ولنصبرن، اور البتہ ضرور ہم صبر کریں گے، علامہ، اس پر جو آذیتمونا، تم ہمیں اذیت دیتے ہو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، پھر چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، بھروسہ کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں، ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں تمہاری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم کیوں کر اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے دین کے سیدھے راستے بتائے ہیں، اور جو تکلیفیں تم ہمیں دیتے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور اہل توکل کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا کہ ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ دوسری بات، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے۔ تیسری بات، یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ چوتھی بات، مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پانچویں بات، آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے۔ چھٹویں بات، تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے۔ ساتویں بات، جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بزرگان محترم، جب قوموں نے نبیوں سے یہ بات کہی کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، پھر کس طرح ہم صرف تمہارے کہہ دینے پر اتباع کریں جبکہ ہم نے تم میں کوئی ایسا معجزہ ہی دیکھا نہیں، تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، پھر ہم کو چھوڑ کر تم کو کیوں نبی بنا دیا گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی طرف کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو کسی اس سے بہتر جس میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجتا۔ جب قوموں نے اس قسم کی باتیں نبیوں سے کی تو ان نبیوں نے ان کی باتوں کا یوں جواب دیا اور کہا کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم تو تم جیسے ہی انسان ہیں کہ ہم تمہاری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، چاٹتے ہیں، چلتے اور پھرتے ہیں اور اس کی تلاش کرتے ہیں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق اور مختار کل ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں خصوصی احسان فرمائیں اور اپنی طرف سے نبوت و رسالت کا منصب عطا فرمائیں، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں ہے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اس موقع کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے، یعنی کس کو پیغمبر بنائے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رسالت کی ذمہ داری دے کر ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ تم جو ہم سے نبوت کی نشانیوں، دلائل اور معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو، تو کہ ہم ان معجزات کے ذریعے ہماری نبوت کی سچائی کو ثابت کریں، تو اس سلسلے میں اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ کسی بھی دلیل، نشانی اور معجزے کو لانے کا اختیار ہم نبیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم سے اور اسی کی اجازت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت، مرضی اور فیصلے کے بغیر کوئی بھی نبی اپنی جانب سے کسی بھی قسم کے معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ بات بتلائی گئی کہ سارے ہی ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ دین کی دعوت میں مصروف افراد کے لیے یہاں اشارہ ہے کہ دعوت دین میں مصروف افراد مخالفین کی مخالفت پر خوف زدہ نہ ہوں اور نہ ہی مایوسی کا شکار ہوں۔ ایسے موقعوں پر جبکہ دشمنوں کی طرف سے شر کے پہنچنے کا امکان ہو تو وہ رب ذوالجلال کی طرف رجوع ہوں اور جو حالات پیش آئیں صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل کریں۔ پیغمبروں نے قوموں کے سامنے یہ بات واضح طور پر رکھ دی کہ ہم سب اس رب کے پر کیوں بھروسہ نہ کریں، ہم اس رب پر بھروسہ کیوں نہ کریں جس نے معرفت الہی کے راستے کی طرف ہماری رہبری فرمائی اور ہم کو نجات کے راستے کی ہدایت دی۔ پھر کون سی چیز ہم کو اس رب ذوالجلال پر بھروسہ کرنے سے روک سکتی ہے؟ اور یہ بات سن لو کہ دعوت دین کے اس راستے میں جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو، انبیاء نے کہا کہ ہم اس پر صبر سے کام لیں اور بھروسہ کرنے والوں کو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس رب ذوالجلال پر بھروسہ رکھیں جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے اور جس کے ہاتھ میں سارا اختیار موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔